امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، واو کا مطلب اور، اذ جب، یہ از بہت دفعہ آ چکا ہے، واو یہ تو آپ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے، واو اور از، وَإِذْ اور جب، استسقا، اس میں الف سین تا ایک لفظ ہے اور سقا ایک لفظ ہے، تو یاد رکھیں جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف سین تا آتا ہے اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے استغفار، استغفار یا استغفر، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ میں آتا ہے نا، استغفر اللہ، الف سین تا، تو جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف سین تا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، وہ جو اگلی چیز ہے الف سین تا سے آگے والی چیز، اس کو طلب کیا جا رہا ہے، اسے مانگا جا رہا ہے۔ تو استغفار میں مغفرت مانگی جاتی ہے، استغفر میں مغفرت مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو الف ہے نا، یہ الف یہ ریپلیس ہو سکتا ہے، ہم نے جو ورڈز پڑھے تھے کہ جب لفظ کے شروع میں نون آئے تو مطلب ہم ہوتا ہے، جب حمزہ آئے تو مطلب میں ہوتا ہے، جب تا آئے تو مطلب تم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یا آئے تو مطلب وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو الف ہے یہ ان چار ورڈز میں سے کسی کے ساتھ بھی ریپلیس ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ استغفر ہے نا، تو استغفر میں جو الف ہے وہ حمزہ سے ریپلیس ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا میں مغفرت مانگتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نستعین، نون شروع میں نون آیا تھا نا، یہ دیکھیں نستعین، یہ اصل میں یہ جو نون ہے یہ اس الف سے ریپلیس ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں الف سین تا تھا، اس کا جو الف ہے وہ نون سے ریپلیس ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اب اس میں بھی طلب کرنے کا معنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعانت طلب کرتا ہوں، اعانت طلب کر، یہ نون ہے نا، ہم نون ہے تو یہ ہم ہوگا، ہم اعانت طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم میننگ کیوں بنا؟ کیونکہ یہ جو الف تھا الف سین تا کا وہ نون سے ریپلیس ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ نون کی جگہ الف حمزہ ہوتا استعین، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا میں اعانت طلب کرتا ہوں، اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ تو استسقا الف سین تا کا مطلب تو ہو گیا طلب کرنا، سقا کیا ہے؟ سقا پانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سقا پانی پلانے کو دراصل کہتے ہیں، تو یہ اسی سے نکلا ہے، سقا پانی طلب کرنا، استسقا پانی طلب کیا، ٹھیک ہے؟ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے لقومہ، لی آیا ہے شروع میں، اور قوم اور ہی، لی کے لیے، قومی ہو گیا، اور ہی اس کی قوم کے لیے، یعنی اپنی قوم کے لیے۔ موسیٰ نے اس کی قوم کے لیے پانی طلب کیا، مطلب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فَقُلْنَا، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس میں بھی اس کے بھی تین پارٹس ہیں، فا، قل اور نا۔ فا
پس قل کہا اور نہ ہم نے. یہ سارے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ میں سے جو لوگ نئے نئے ویورز ہیں، پہلی دفعہ لیسن دیکھ رہے ہیں یا پچھلے ایک دو لیسن انہوں نے دیکھے ہیں، شاید ان کو یہ سمجھ نہ آئے صحیح طرح، لیکن جب آپ اس سیریز کو شروع سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو بہت سی باتیں اب انڈرسٹوڈ ہیں. ہم ان میں سے کوئی بھی نیا لفظ نہیں پڑھ رہے آج، صرف الف سین تا اور یہ استسقاء کا لفظ یہ نیا ہے ہمارے لیے. تو اگر آپ نے شروع سے کلاسز نہیں لیں تو شاید آپ کے لیے یہ باقی ورڈز بھی نئے ہوں، لیکن باقی لوگوں کے لیے جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ان میں سے کوئی بھی ورڈ نیا نہیں ہے. فقلنا تو پس ہم نے کہا، اضرب، اضرب ضرب سے ضرب لگاؤ، ٹھیک ہے، ضرب لگاؤ یا مارو، بی عصا کا. اس میں بھی اس کے بھی تین پارٹس ہیں، بی اور عصا اور کا. بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. یہ ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ میں بھی، یہ کل کے لیسن میں بھی آیا تھا، یہ جو پچھلی آیت والا لیسن ہے اس میں بھی یہ آیا تھا. بی عصا کا، بی کے ساتھ، عصا عصا ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی، ڈنڈا. کا تمہاری، تمہارا، یعنی اپنا. تمہارا مطلب تمہارا اپنا. بھی عصا کا، اپنے عصا کے ساتھ. اضرب ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ، الحجر پتھر کو. حجر پتھر کو کہتے ہیں یا چٹان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چٹان کو ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ. جب موسیٰ نے پانی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اپنے عصا کے ساتھ چٹان پر ضرب لگاؤ. فَانْفَجَرَتْ، انفجرت، پس یا پھر. انفجرت یہ فجر سے ہے نا، فجر. یہ فجر کا وقت کیا وقت ہوتا ہے، کون سا وقت ہوتا ہے جس میں سورج کی روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اسے فجر کا وقت کہتے ہیں، فجر پھوٹنے کو کہتے ہیں. تو انفجرت تو پھوٹ نکلی، پھوٹی یا پھوٹ نکلی، ٹھیک ہے. من ہو، من اور ہو. من کا مطلب ہوتا ہے من پلس ہو، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہو اس سے یا اس. من ہو اس سے، تو پھوٹ نکلی اس سے. اثنتا عشرتا، یہ کہتے ہیں 12 کو. اثنتا 2، عشرتا 10، تو یہ اثنتا عشرتا 12، ٹھیک ہے، 12. تو پھوٹ نکلے اس سے. یہ پھوٹی تو میں اب نہیں ہوگا کیونکہ یہ آگے آئین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ. آئینہ، چشمے. آئین کے 3 معنی ہوتے ہیں، ان میں سے 2 معنی استعمال ہوئے ہیں قرآن میں اور تیسرا معنی قرآن میں استعمال نہیں ہوا. آئین کا مطلب ایک ہوتا ہے آنکھ، ٹھیک ہے، آئین، آئین اس کی جمع ہے آنکھ. تو آئینہ اس کا مطلب ایک اور مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے. آئین کا ایک اور مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، پانی کا چشمہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو تیسرا مطلب اس کا ہوتا ہے جاسوس. یہ معنی قرآن میں نہیں آیا، مطلب 2 معنی آئے ہیں. تو یہاں پہ آئین کا مطلب کیا ہے؟ چشمے. فنفجرت تو پھوٹے، اب کیونکہ چشمے مذکر ہے تو ہم اس کو پھوٹے کر دیں گے. تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد، البتہ، یعنی البتہ. عالمہ، عالمہ علم سے ہے، جانا، یہ جان لیا. کلو، کل یا سب، ٹھیک ہے، یا ہر ایک. اناسن، اناس یہ ناس کی جمع ناس، لوگوں کو کہتے ہیں اناس، مطلب لوگوں کے گروہ یا ہر آدمی نے، ہر آدمی نے، ہر کسی نے، ہر گروہ نے آپ کہہ سکتے ہیں. مشربہم، مشرب، مشربہم. مشرب کہتے ہیں
پانی پینے کی جگہ کو، جس جگہ سے پانی پیا جاتا ہے اسے مشرب کہتے ہیں. یعنی اگر پانی چشمے سے پیا جا رہا ہے تو چشمہ مشرب ہے. ٹھیک ہے، تو مشرب اب پینے کی جگہ، پینے کی جگہ. ہم ان کی. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آیا ہے اور یہاں پہ ہو آیا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے، لیکن جو نئے ویورز ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں. ہو مذکر کے لیے ہوتا ہے، سوری ہو واحد کے لیے ہوتا ہے، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یا ان، وہ یا اس، یا اور یہاں پہ وہ یا ان. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہو اور ہم میں یہ فرق ہے. مشربہم اپنے پینے کی جگہ. قد علم کل اناس مشربہم، ہر آدمی نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، جان لیا. یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، تو ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ میرا چشمہ یہ ہے، ان 12 میں سے میرا چشمہ یہ ہے، میں نے اس میں سے پانی پینا ہے. کلو، یہ اس کا ذکر آیا تھا 2 کلاسز پہلے، اس کا ذکر آیا تھا. تو میں نے بتایا تھا کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. وشربو، و اور اشربو پیو، کھاؤ پیو. ٹھیک ہے، من سے، یہ من اوپر بھی آیا ہے، من ہو اس میں من. رزق، رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. رزق تو رزق ہی ہو گیا، اللہ کے رزق میں سے، یا اللہ رزق رزق کا مطلب اصل میں ہوتا ہے عطا کرنا. تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی عطا کی گئی چیزوں میں سے کھاؤ پیو. ولا، اور نہ، تعثو، پھرو، فی میں، الارض زمین، اور زمین میں نہ پھرو، مفسدین فساد کرتے ہوئے. اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. تو امید ہے کہ آپ کو یہ آیت اور اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ ضرور پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.